بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو جیو اردو بائی صوفی جی۔ میں ہوں محمد سفیان شاہد اور آج ہم کرنٹ افیئرز 2022 میں جولائی کے منتھ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کسی بھی جاب کے لیے اس کی تیاری کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو چلیں موو کرتے ہیں ٹوورڈز آور ٹاپک کہ آج کے کرنٹ افیئر میں یعنی جولائی کے کرنٹ افیئر میں کون کون سے ٹاپک شامل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس ڈائریکٹر جنرل آ جاتے ہیں ایف آئی اے کے جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئے تھے۔ محسن بٹ آئے ہیں، اس سے پہلے رائے طاہر تھے جو کہ اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ تھے اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ 27 جولائی 2022 کو ہوئی ہے۔ اب اگر بات کریں وہ کون سی پاکستانی ویمن ماؤنٹینئرز ہیں جنہوں نے K2 کو جو ہے وہ فتح کیا 2022 کے اندر، تو اس میں ثمینہ بیگ ہیں جنہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 22 جولائی 2022 کے اندر جو ہے وہ K2 کو فتح کیا۔ تو ثمینہ بیگ جو ہے وہ بیسیکلی گلگت ویلی سے بلانگ کرتی ہے۔ وہ کون سا ملک ہے جس نے 16 ملین اینٹی کووڈ جو ہے وہ فائزر ڈوزز جو ہے پاکستان کو ڈونیٹ تو نہیں کی خیر سے۔ یو ایس اے جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو 16 ملین کے قریب جو ہے وہ اینٹی کووڈ فائزر ڈوزز دی ہیں، جس کی اماؤنٹ جو ہے وہ $20 ملین جو ہے وہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جولائی 2022 کے اندر یہ بھی وہ کون سا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پناہ گزیر جو ہے وہ رہتے ہیں ریفیوج ہوسٹنگ کنٹری، تو وہ پاکستان ہے جی، جہاں پر بہت زیادہ مقدار میں یعنی 1.5 ملین افغان جو ہے وہ اسٹل پریفر ٹو اسٹے ان دس کنٹری، ٹھیک ہے۔ یہ پناہ گزیروں کا ایک ملک ہے، یہ بھی ایک رپورٹ کی گئی ہے UN کے مطابق یعنی یونائٹڈ نیشن کے مطابق۔ نیکسٹ اگر بات کریں وچ کنٹری ول ہیلپ پاکستان ٹو سیٹ اپ سینٹری فار ڈیزیز کنٹرول، تو USA نے پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کی ہے اس ڈیزیزز کے حوالے سے، ڈیزیزز کے کنٹرول کے حوالے سے۔ تو یہ 25 جولائی 2022 میں ہوا، واشنگٹن میں یہ ڈائیلاگ ہوا۔ اگر بات کریں ہو ایڈمنسٹریٹڈ دا اوتھ آف ٹو پرویز الہی، کنہوں نے جو ہے وہ حلف لیا چیف منسٹر پنجاب سے جولائی 2022 میں، تو پریزیڈنٹ عارف الوی ہیں، انہوں نے 27 جولائی 2022 کو پرویز الہی سے جو ہے وہ سی ایم پنجاب کا جو ہے حلف لیا۔ اس سے پہلے حمزہ شہباز تھے جنہوں نے چیف منسٹر رہے پنجاب کے 30 اپریل 2022 سے 26 جولائی 2022 تک۔ اگر اس کے بعد ہم بات کریں جولائی 2022 میں پاکستان میں ایک جو پروسیس چل رہا تھا ان ایکسپینسو کینسر میڈیسن کا جو پاکستان امپورٹ کر رہا تھا رشیا سے، اس کو کینسل کر دیا گیا تھا فیبرری 2022 میں، اس کو دوبارہ سے ریزیوم کر دیا گیا ہے جولائی 2022 میں، تو یہ ایک نئی اپڈیٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کرنٹ افیئر میں بات کریں پاکستان کے پاسپورٹ کے حوالے سے، تو پاکستان کا پاسپورٹ اس وقت 4th جو ہے وہ روسٹ پاسپورٹ کہلاتا ہے، جس کو یہ وجہ سے پاکستان 32 ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، ایکسیس دیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ہینلے پاسپورٹ انڈیکس۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں وچ کنٹری ریمووڈ پاکستان فرام چائلڈ سولیڈرز لسٹ ان جولائی 2022، وہ کون سا ملک ہے جس نے پاکستان کو بچوں کی جو فروخت پہ کی لسٹ سے نکالا ہے جولائی 2022 میں؟ تو USA نے پاکستان کو اس لسٹ سے نکالا ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو مطلب جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پہلے ہمارے ملک کے اوپر جو تھا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، بچوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو پاکستان کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان واز پلیسڈ آن دا چائلڈ سولیڈر پریونشن لسٹ، یہ پہلے آپ کے پاس CSPA یعنی چائلڈ سولیڈرز پریونشن لسٹ کے اندر 2021 میں ڈال دیا گیا تھا، جس کو 19 جولائی 2022 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپ گریڈ پاکستان کر کے اس لسٹ سے نکال دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کرنٹ جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس کے راؤ سردار علی خان ہے، جن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جولائی 2022 میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے فیصل شاکر تھے، سروڈ ایز 26th IG آف پاکستان ریلوے پولیس۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں وہ کون سا ایسا بلے باز ہے جس نے وراٹ کوہلی کی جو ہے وہ تمام ریکارڈوں کو توڑ کر فاسٹسٹ ایشین بیٹر کا انعام اپنے نام کیا ہے، اور جن کے جو ٹوٹل رنز ہیں 10,000 رن اکراس آل انٹرنیشنل کرکٹ فارمیٹ، یعنی تمام کرکٹ فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے رن جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بابر اعظم ان جولائی یہ وراٹ کوہلی سے مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ ان جولائی 2022 پاکستانی بیٹر بابر اعظم سرپاسڈ انڈین کاؤنٹر پارٹ وراٹ کوہلی ٹو بیکم دا فاسٹسٹ ایشین بیٹرز ان ٹرمز آف اننگز ٹو سرپاس ا ٹوٹل آف 10,000 رنز اکراس آل انٹرنیشنل کرکٹ فارمیٹ۔ سو پاکستان کے بابر اعظم جو ہے وہ آل فارمیٹ میں نمبر 1 بن چکے ہیں، ویسے تو مطلب ٹیسٹ میں تو تھوڑا سا پیچھے ہیں،
لیکن T20 میں، اور اوور آل ان کی پرفارمنس اچھی چل رہی ہے. اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو یہ بہت جلد اپنی پوزیشن بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان آرمی کے حوالے سے تو وہ کتنے بریگیڈیئرز کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جو ہے میجر جنرل کے رینک دیے گئے ہیں 26 جولائی 2022 کے اندر. جو ہے وہ 32 ایسے بریگیڈیئرز ہیں جن کو پروموشن دی گئی ہے اور وہ میجر جنرل کے رینک پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آن 26 جولائی 2022 چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اپرووڈ دا پروموشن آف 32 بریگیڈیئرز ٹو دا رینک آف میجر جنرل. تو ان میں سے جو 32 ہیں وہ زیادہ تر میڈیکل کارپس سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں واٹ از دا رینک آف پاکستان ان گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2022 کے مطابق پاکستان کا جو ہے وہ کہاں پہ ہے، رینک کرتا ہے. تو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کے مطابق کب ریلیز ہوا 13 جولائی 2022 کو، جس میں ایشور کیا گیا ورلڈ اکنامک فورم. اور ٹوٹل کنٹریز کتنے تھے 146. پاکستان کہاں پہ تھا 145 پہ، افغانستان 146. سو ٹاپر جو ہے وہ آئس لینڈ ہے، بنگلہ دیش 71 پہ. نوٹ انڈیا از دا روسٹ پرفارمر ان دا ورلڈ از ہیلتھ اینڈ سروائیول سب انڈیکس رینکڈ 146. انڈیا کا جو رینک ہے ہیلتھ اور سروائیول کے انڈیکس میں وہ 146 پہ ہے. اس طرح کے سوال اتنے زیادہ اہم تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی بعض اوقات آ جاتے ہوتے ہیں. ورلڈ بینک اپرووڈ $2,000 ملین ٹو سپورٹ ایگریکلچر سیکٹر. اچھا جی، ورلڈ بینک نے کس صوبے کو جو ہے وہ سپورٹ کے لیے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ 200 ملین کا جو ہے وہ اپرووڈ کیا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں. تو وہ پنجاب آ جاتا ہے جی. اس کو بھی جولائی 2022 میں اپروو کیا گیا، جس کے لیے $200 ملین کی فنینشیل سپورٹ جو ہے وہ پنجاب کو دی گئی تاکہ ایگریکلچر کے سیکٹر کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا جا سکے. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک فیمس ایکٹر جن کا نام تنویر جمال ہے، جو کہ دنیا سے چلے گئے، جن کا انتقال ہو گیا جولائی 13 2022 کے اندر. ٹھیک ہے، یہ پی ٹی وی پہ ایک بہت بڑا ان کا نام تھا تنویر جمال. اکثر ڈراموں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، خاص طور پر جو پرانے 90s سے پہلے کے بچے ہیں وہ لوگ ان کو ضرور ڈراموں میں دیکھتے ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ کینسر سے جنگ لڑتے ہوئے. چلیں جی، اس کے بعد ہے جی وین رینیوڈ سندھی سنگر جو ہے روبینہ قریشی پاسڈ اوے. وہ بھی 13 جولائی 2022 کو وہ فوت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، نائٹنگیل آف سندھ نے کہا جاتا ہے. روبینہ قریشی جو ہے وہ 13 جولائی 2022 کو کراچی میں 81 سال کی عمر میں وفات پائی انہوں نے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں بے نظیر بھٹو کے مونومنٹ کے حوالے سے، ان کا ایک مونومنٹ، ان کا ایک جو ہے وہ ایک سانچہ جو ہے وہ بنا کے، جیسے عبدالستاریدی کا بھی بنایا گیا، اس سے پہلے علامہ اقبال کا بھی ایک فنی سا بنا دیا گیا تھا، وہ مطلب جو ہے وہ ایک غلط تھا. خیر سے یہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مونومنٹ تیار کیا جا رہا ہے 2022 کے اندر، جس کی راول پنڈی میں جو اس کو بنایا جا رہا ہے. اور فارمر پرائم منسٹر تھیں پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو، اور لیاقت باغ کے اندر بنایا جا رہا ہے، اور دسمبر 2022 میں یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ کون سے فارمر پریزیڈنٹ تھے جن کی 14 جولائی 2022 کے اندر جو ہے وہ پہلی ڈیتھ اینیورسری تھی، تو وہ ممنون حسین ہیں. اور انفارچونیٹلی اتنے بڑی عہدے پہ ہونے کے باوجود یہ دنیا سے جب گئے ہیں تو اس کے جنازے میں شامل لوگ 4 سے 5 یا 7-8 لوگ تھے. تو ممنون حسین پاسڈ اوے آن 14 جولائی 2021 ان کراچی. ممنون حسین ریمینڈ 12th پریزیڈنٹ فرام 2013 ٹو 2018. اچھا جی، کشمیریز آر آبزروڈ میٹریاز ویک فرام. یہ کشمیریوں کا جو دن آبزرو کیا گیا ہے، شہیدوں کا جو دن ہے یا شہیدوں کا جو ویک ہے 6 جولائی سے 13 جولائی، جس میں جو ہے وہ ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ دعائیں بھی کنڈکٹ کی گئی 6 جولائی سے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جی بوتھ سائڈز آف لائن آف کنٹرول اینڈ دا ورلڈ اوور آر آبزرونگ میٹریاز ویک فرام 6 جولائی ٹل 13 جولائی ارینجنگ پریئرز میٹنگز اینڈ قرآن خوانی فار دا میٹریاز ان ماسک اینڈ ہومز. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر الیکشنز کے حوالے سے، پنجاب الیکشن میں جو سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ ون کی ہیں ضمنی الیکشنز کے اندر، 17 جولائی کو جو مطلب جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں 15 سیٹیں جو ہیں وہ ون کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے آؤٹ آف 20.
تو اس طرح پی ٹی آئی کی جو پہلے جو سیٹوں کی تعداد وہ وہاں پہ مینشن ہے 178، پی ایم ایل کیو کی 10 تھی، پی ایم ایل این کی 167، پی پی کی 7 اور اسی طرح پی آر ایچ پی 1 اور انڈیپینڈنٹ 6 اور ٹوٹل جو ہے وہ 369۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہو بیکم ینگسٹ پاکستانی ماؤنٹینئرز ٹو سمٹ ناگا پربت، تو ناگا پربت پر جو ہے وہ شروز کاشف ہیں جنہوں نے مطلب وہاں پر پہنچے ہیں، ہیز اسکیل ایوریسٹ K2، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ناگا پربت میں وہ پہنچے ہیں۔ احسان اللہ رکی ٹک اوتھ ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ، انہوں نے منسٹر آف اسٹیٹ کا جو ہے وہ حلف لیا 4 جولائی 2022 کے اندر، بلوچستان عوامی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں عبدالستار ایدھی کے حوالے تھے جن کی 6 جو ہے وہ ڈیتھ اینیورسری آبزرو کی گئی، منائی گئی 8 جولائی 2022 کو۔ عبدالستار ایدھی بیسیکلی 28 فیبرری 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ویلفیئر کا جو کام سٹارٹ کیا 1951 میں کیا۔ عبدالستار ایدھی جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کی ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولینس والنٹیئر ایمبولینس کا نیٹ ورک جو ہے وہ سٹارٹ کی، جس کو آج تک جو ہے وہ کوئی بریک نہیں کر سکا۔ عبدالستار ایدھی کی جو ایمبولینس نیٹ ورک ہے وہ سب سے بڑی ایمبولینس ہے، یہ بھی ایک MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ عبدالستار ایدھی ڈائیڈ آن 8 جولائی 2016 ایٹ دا ایج آف 88 ان کراچی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اس طرح کی بے شمار انفارمیشنل ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔